موجودہ الیکشن گزرے ہیں 2024 کے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ آپ نے اپنے رحیمیار خان میں ہم نے بالخصوص دیکھا ہے کہ مخادیم میاں والی جو ہے وہ پہلی دفعہ جو کلین سویپ ہارے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ وہ الیکشن کی صاف شفافیت کی وجہ سے یہ ہارے ہیں، یا آیا کہ لوگوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے؟ رین صاحب، جہاں تک الیکشن کے شاف اور شفاف ہونے کا تعلق ہے، جیتنے والے بھی خوش نہیں، ہارنے والے بھی خوش نہیں، تو یہ کیسا الیکشن تھا؟ سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہی کہوں گا کہ یہ ایک بڑا دبلا الیکشن تھا جس پر کوئی خوش نہیں ہے۔ رحیمیار خان کی بات کی ہے، اپنے مخادیم صاحبان کی بات کی ہے کہ پاکستان سے لے کر اب تک ہارے نہیں ہیں، اس بار عام لوگوں سے ہار گئے۔ اس کی پہلی وجہ تو ہے عمران خان۔ لوگوں نے ان امیدواروں کو ووٹ نہیں دیے، لوگ ان امیدواروں کو نہیں جانتے۔ آخری 5-6 دنوں کے علاوہ یہ لوگ زیادہ حلقے میں ورک بھی نہیں کر سکے، پھر بھی جیت گئے۔ تو لوگوں نے سوچ بنا لی تھی، خاص طور پہ یوتھ نے، کہ عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ کیوں دینا ہے یہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ایک ٹرینڈ بن گیا، شوہر نہیں منے دے۔ پاکستان کی سیاست جو ہے، میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان سے آزاد نہیں ہے۔ خاص قسم کے ٹرینڈ چلتے ہیں، مہم چلتی ہیں۔ میڈیا، آپ جانتے ہیں میڈیا کیسے استعمال ہوتا ہے، اینکر پرسن کیسے استعمال ہوتے ہیں، یا لوگوں کو قائل اور مائل کرنے والے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیسے خریدے جاتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ ان کا عمل دخل ایک حقیقت ہے، ان کا کردار ایک حقیقت ہے۔ بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی اس جمہوری ملک کی جمہوریت پر رحم فرمائے، جمہوری اداروں پر رحم فرمائے، جمہوری جماعتوں پر رحم فرمائے، کہ ان کے اندر حقیقی جمہوریت آ جائے۔ جمہوریت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرائیکی صوبہ نہ بنانے میں کن قوتوں کا ہاتھ ہے؟ سرائیکی صوبہ نہ بنانے میں ظاہر ملک کی تقدیر کے جو فیصلے کرتی ہیں قوتیں، اسٹیبلشمنٹ یا ان کے جو شریک کار ہیں، انہوں نے حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ عوام میں تحریک بھرپور موجود ہے۔ یہ عوامی تحریک کا، عوامی جدوجہد ہی کا نتیجہ تھا کہ سابقہ دور میں جس وقت سید یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، پنجاب اسمبلی کے اندر متفقہ قرارداد پاس ہوئی کہ نئے صوبے بنائے جائیں۔ ایک کی بجائے انہوں نے 2 صوبوں کی قرارداد پاس کر ڈالی تھی۔ اس قرارداد پہ سینٹ نے بھی منظوری دی، باقی ہونی تھی قومی اسمبلی میں۔ وہ ایک قانون، ایک عامر کا بنایا ہوا قانون، جہاں لاکھ کا بنایا ہوا قانون کہ 2/3 اکثریت فیصلہ کرے گی تب جا کے بنے گا۔ یہ قوانین ملک کے لیے بنتے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے بنتے ہیں، ملک کے عوام کی سہولت کے لیے بنتے ہیں، ان کے فائدے کے لیے بنتے ہیں۔ اگر ذیل حق ایک ترمیم لے آئے تھا تو اس ترمیم کو یہ قراردادیں پاس کرنے والے جماعتیں اور قیادت جو ہے ختم بھی تو کر سکتی ہے۔ اور یہ جو صوبے ہیں اس وقت ہمارے، یہ غیر متوازن صوبے ہیں۔ پنجاب کا بڑا ہجوم، یہ ہجوم انتہائی نقصان دہ ہے۔ 3 صوبے ایک طرف، پنجاب ایک طرف، پھر بھی بڑا ہے۔
ایک ٹریکٹر کا ٹائر ہے، دوسرے سزوکی کار کے ٹائر ہیں. اس طرح ملک نہیں چلتے. وطن عزیز پاکستان، میرے پاکستان کے استحکام کے لیے، یہاں پر سیاسی استحکام کے لیے صوبوں کو متوازن کرنا از حد ضروری ہے. اور صوبوں کو متوازن کرنے کا بہترین حل صوبہ پاکستان کا قیام ہے.